بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ندیم رضا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2024 کے 8 فروری آنے سے پہلے، انتخابات سے پہلے خوب گہما گہمی ہوتی، جلسے ہوتے، جلوس ہوتے، انتخابات کا باقاعدہ ماحول بنتا، لیکن نگران حکومت نے ایک جماعت جو سب سے مقبول قوت بن کر سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اس پر ایسی پابندیاں عائد کر رکھی تھی کہ نہ اسے جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ جلوس نکالنے کی، اور نہ ہی انتخابی مہم چلانے کی۔ ہمارے تمام ادارے، خواہ ان کا تعلق انصاف مہیا کرنے سے ہو، قانون نافذ کرنے سے ہو، یا پھر امن و امان بحال رکھنے سے ہو، تمام قوتوں نے، تمام طاقتور اداروں نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی پوری کوشش کی، لیکن تمام طاقتیں، تمام قوتیں اور تمام منصوبے عوام کی گواہی کے سامنے ہیچ ثابت ہوئے۔ عوام جیت گئے اور طاقتور ہار گئے۔ بھلے سے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار نہ ملے، بے شک عمران خان ابھی مزید جیل میں قید سڑتے رہیں، لیکن جو آواز اٹھی ہے، جو ماحول بنا ہے، جو تحریک بنی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ارض پاک پر، اس پاکستان پر وہی حکومت ہوگی، وہی مقتدر ٹھہرے گا جس کے حق میں 24 کروڑ عوام فیصلہ دیں گے۔ آپ کسی بھی طرح سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کرسی وزارت عظمی عطا کر دیں، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم لگا دیجئے، آپ آصف زرداری صاحب کو شریک اقتدار بنا دیجئے، لیکن جو 8 فروری کو ہوا، جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ریاست میں، اس معاشرے میں، اس ملک میں جمہوریت زندہ ہے۔ بے شک اس جمہور کی آواز کو دبانے کے لیے پاکستان الیکشن کمیشن نے بہت سے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر اس جمہور کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن یہ آواز ہر سماعت تک پہنچی ہے، یہ آواز ہر نفس تک پہنچی ہے، اور ہر اس شخص تک پہنچی ہے جو یہ تماشا ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ملک کی تاریخ کے 75 سال ایک طرف، اور یہ 8 فروری کا الیکشن ایک طرف۔ اب آئیے آج کے دن کی جانب۔ آج خوب ہلا گلا رہا، آج سیاست کا ماحول خوب گرم رہا۔ GDA کا اتنا بڑا دھرنا، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ سندھ کے عوام زندہ ہے، اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے وہ میدان عمل میں موجود ہے۔ اگرچہ GDA کے اس دھرنے میں بہت سی گفتگو ایسی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، بہت سے خطباء، گفتگو کرنے والے مقررین کے لہجے میں تلخی حد سے زیادہ تھی۔ یہاں سے ایسی آوازیں بھی اٹھیں کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں گے۔ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کو، سیاسی قوتوں کو اس پر مجبور کون کر رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون سی طاقت ہے جو مسلسل عوامی رائے کا احترام کرنے کے بجائے اس مافیا کو اس ریاست کی گردن پر سوار کرنے کے لیے ماحول بنا رہا ہے، جسے یہ عوام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ اب ریاست ایسا لگتا ہے کہ اس فیصلہ کن موڑ پر آن پہنچی ہے، جہاں اسے فیصلہ کرنا ہے، جہاں اسے طے کرنا ہے کہ آئندہ یہ ملک کس نظام کے تحت چلے گا۔ اس ریاست میں، اس مملکت خدا داد میں آئین کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یہ ریاست آئین کے مطابق چلے گی، یا پھر
اس لاٹھی کے ذریعے اپنا اگلا سفر طے کرے گی جو طاقتور حلقے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح آج پاکستان تحریک انصاف نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں وہ تمام امیدوار موجود تھے جو مبینہ طور پر ہروا دیے گئے۔ ان امیدواروں نے فارم 45 میڈیا کے نمائندوں کے حوالے کیے۔ یہ لمبی پریس کانفرنس تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار الیکشن ہار گئے ان کا جذبہ دیدنی تھا۔ وہ تر و تازہ تھے اور جیتنے والے ہمت ہارے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت اس کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے نواز لیگ کے رہنماؤں نے 3 پریس کانفرنسز کی، اور تینوں میں احمد ملک صاحب، اون چودھری اور اس کے بعد عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب، ان تینوں پریس کانفرنسوں میں آپ ان کا مورال دیکھیے، ان کے چہرے پہ اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھیے اور ماتھے پہ لکھی ہوئی مایوسی دیکھیے۔ یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، یہ اقتدار لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اقتدار کا ہما ان کے سر بیٹھنے جا رہا ہے، پنجاب ان کا، مرکز ان کا، سب کچھ ان کا، لیکن اعتماد ان کا نہیں ہے۔ اعتماد ان ہارے ہوئے لوگوں کے چہرے پہ تھا، ان کے لہجے میں تھا، جو للکار کر کہہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن، ہمارا مینڈیٹ، ہمارا ووٹ، ہمارے حق میں آنے والی گواہی چوری کی گئی ہے۔ اس کے بعد آج سارا دن مولانا فضل الرحمان کا وہ انٹرویو بھی زیر بحث رہا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پوری مدد فراہم کی پی ڈی ایم کو۔ آج انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جنرل فیض حمید کا نام غلطی سے میری زبان سے ادا ہوا۔ انہوں نے تردید کر دی صرف نام کی حد تک، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم ہیں کہ ہمارے اداروں نے مداخلت کی اور عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کو مکمل طور پر معاونت اور ہوا دی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ الزامات انتہائی سنگین ہیں، اگرچہ اس کے بیک گراؤنڈ میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسے وقت میں دھماکہ کیا ہے جب لوگ انہیں شاید بھول چکے تھے۔ ان کے پاس سیاسی حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا، 4-5 سیٹیں تھیں اور وہ بھی بلوچستان سے، نہ پنجاب میں کہیں دکھائی دے رہے تھے، نہ سندھ میں، نہ ہی کے پی میں، جہاں سے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان سیٹیں نکالتے ہیں۔ ان کے بڑے معتبر اور بڑے مضبوط قسم کے امیدوار بھی تحریک انصاف کے امیدواروں سے بری طرح سے ہارے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ انکشافات بھرا دھماکہ کیا ہے، اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت پس منظر میں چلی گئی تھی، جو منظر سے غائب تھی، ایک دم سے میڈیا پہ، ہمارے نیوز چینلز پہ، اخبارات پہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان دکھائی اور سنائی دے رہے۔ مولانا فضل الرحمان سے آپ کو ہزارہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جس نوعیت کے وہ انکشافات کر رہے ہیں، جس نوعیت کے یہ الزامات ہیں، انہوں نے ایک تو ہماری ریاست کے نظام کو، ہماری مقتدرہ کو، ہمارے اس سسٹم کو جو لوگوں کو اقتدار دینے میں معاونت فراہم کرتا ہے، اس کو برسر عام بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ لازم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی ایسے فورم پر بلوایا جائے، کسی ایسے کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ اپنے ان الزامات کو ثابت کرے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، یہی باتیں ان کے حریف، ان کے مخالف عمران خان اس سے پہلے کہتے آئے ہیں۔ بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی۔ لفظ
بدل کر, لہجہ بدل کر جماعت اسلامی بھی اسی مفہوم کو جھنڈا بنا کر لہرا رہی ہے. جماعت اسلامی بھی یہی باتیں کر رہی ہے. اور آج جو بڑے دبنگ انداز میں جی ڈی اے کے دھرنے سے خطابات ہوئے ہیں, ان کا مرکز ان تمام خطابات میں جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ زیر بحث باتیں آئی ہیں, ان کا مفہوم بھی یہی ہے. تو جناب, اب وہ وقت آن پہنچا ہے جہاں اس ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے آگے کا سفر, مستقبل قریب اور بعید کا سفر کس نظریے کے ساتھ طے کرنا ہے. اگر تو اقتدار کی بندر بانٹ اسی طرح سے جاری رہے گی تو پھر آئین کی دستاویز کو ایک طرف رکھیے, انتخابات کا ڈھکوسلا بند کیجیے. وہ ادارے الیکشن کمیشن سمیت جن کا مقصد صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہے, ان پر تانا لگائیے, قوم کے پیسے بچائیے اور صرف ایک صفحے پہ لکھا ہوا حکم نامہ جاری فرما دیجئے کہ اب اس ریاست کا حکمران اب اگلے 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے اس ریاست کا بادشاہ فلاں شخص ہوگا اور وہ اپنی کابینہ خود ترتیب دے گا یا پھر ہم اسے کابینہ بھی تفویض کریں گے. اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ریاست پاکستان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اس ریاست کے مستقبل میں آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ بہتری رکھے, ورنہ جس طرح آج اس قوم کا موڈ دکھائی دے رہا ہے, جو احتجاج میں جس طرح کے رویے سامنے آ رہے ہیں, جو غم و غصہ ہے, وہ کسی اچھے مستقبل کی جانب اشارہ نہیں کرتا. پیر پگھاڑا صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے, یہاں تک کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مارشل لا کا نفاذ ہو جائے, ایمرجنسی لگا دی جائے. کوئی بھی ریاست, کوئی بھی ملک آج کے دور میں نہ تو مارشل لا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, نہ ایمرجنسی کے نام سے نگرانوں جیسے نگران ہمیں ملے ہیں, ایسی طاقتوں کو, ایسے لوگوں کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے ترقی کی جانب بڑھ سکتا ہے. اقتدار انہی کا حق ہے جن کے حق میں اس قوم نے, اس عوام نے, اس ریاست نے ووٹ کی گواہی دی ہے. ووٹ کی گواہی چرانے والا خواہ عمران ہو, فضل الرحمان ہو, یا بلاول ہو, مریم ہو, شہباز ہو, زرداری ہو, نواز شریف ہو, کوئی بھی ہو, جس نے عوام کی گواہی پر ڈاکہ ڈالا ہے, اسے سولی چڑھا دینا چاہیے, اسے پھانسی لگا دینا چاہیے. یہ ہوگا تو ہی عوام کے ووٹ کا تقدس تسلیم کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے استدعا ہے کہ وہ اس ریاست میں ایسا نظام لائے, اس ریاست کو ایسا نظام عطا کرے جو عوام کے ووٹوں کے, عوام کی گواہی کے تابع حکمرانوں کا انتخاب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان پر, پاکستان کے عوام پر اپنی رحمتوں, نعمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.